إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مجلس الدعوة الاسلامیہ والخیریہ کے زیر اہتمام آج کے اس مبارک اجتماع کے مہمان خطیب ہم سب کے محبوب عالم دین اور مربی فضیلت الشیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ، جمعیت اہل حدیث روہا کے امیر محترم اور دیگر ذمہ داران اور خطے کوکن کے ایک فاضل ممتاز علمی شخصیت ڈاکٹر سفیان قاضی مدنی حفظہ اللہ، اور خطے کوکن میں کام کرنے والی ایک معروف سینئر شخصیت شیخ صغیر احمد سلفی حفظہ اللہ، اور دیگر علماء کرام اور مختلف علاقوں سے تشریف فرما معزز بزرگوں، عزیز نوجوانوں اور روحا کی اپنی جمعیت کے اور اسی طرح دوسری جماعتوں سے یہاں شریک ہمارے دینی بھائی اور خواتین اسلام، ہمارے سامنے اکثر ہمارے آپ کے سامنے سوالات آتے رہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر طرح کے حالات کا اسوہ موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، آپ کے حالات پڑھیں، مکی سے مدنی دور تک کے جو آپ کے اسوہ حسنہ ہیں، ہر طرح کے حالات میں وہاں سبق، وہاں رہنمائی موجود ہے۔ بہت مشکل ہے اگر ہم سیرت طیبہ نہ جانیں، نہ پڑھیں، نہ اس کے لیے کوشش کریں تو ہر طرح کے حالات میں باتیں کرنا بہت مشکل ہے۔ ہمارے لیے اصل سبق یہی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی بات بتا دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ مشکل سے مشکل حالات آپ پر آئے، آپ کے ساتھیوں پر آئے، اور ایسے بھی حالات آئے اللہ تعالیٰ نے دیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا، آپ کو شوقت دی، آپ کے رحم و کرم پر ایک بہت بڑی تعداد، بہت بڑا حلقہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا کیا؟ مشکل حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ مشکل سے مشکل حالات میں آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اپنے حالات اور اپنی کمزوری اور اپنی دشواریوں کا شکوہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے شکوہ، اپنی مشکل حالات کا شکوہ اللہ تعالیٰ سے۔ ہمارے لیے اگر حالات کسی بھی پہلو سے مشکل ہیں تو ہم دوسروں کا شکوہ کرتے ہیں، دوسروں سے شکوہ کرتے ہیں۔ ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنی مشکل کے حالات میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکلات کا دفاع اور اس سے نجات کا سوال کریں۔ مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا اور نجات مانگنا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس ایمان اور اس تعلیم کے ساتھ یہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس سے سوال کریں، یقین کے ساتھ ہر مسلمان مرد و عورت کو یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مظلوم کی دعا سنتا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی مظلومیت میں ہیں، بہت بڑی مظلومیت کا دور ہم پر چل رہا ہے، تو ہم کسی بھی طرح کبھی یہ سوچ نہیں سکتے، اگر ہمارا ایمان اور عقیدہ اپنی جگہ درست ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہم مظلوموں کی دعا نہیں قبول کرے گا۔ ہمیں حالات کی دشواریوں میں اللہ تعالیٰ سے آسانیوں کا سوال کرنا چاہیے۔ شیخ آپ کو ایک گھنٹہ بولنا ہے کم سے کم۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں کریں گے مشکل حالات سے نجات کی، یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ ہم دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے، جس طرح کے بھی حالات ہمارے سامنے ہیں ان میں بہتر ڈھنگ سے ہم آسانی پا سکیں، اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ دعا اس ایمان اور یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر یہ شکوہ ہے، عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے، کچھ لوگ اس بات کو پھیلاتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں سنتا ہے ہماری دعائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے اپنا عقیدہ کمزور کرنے کی بات ہے۔ یہ بات نہ سننے کی ہے نہ ماننے کی ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم دیکھیں ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ کس طرح قبول کرتا ہے، کن آداب کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ لیکن یہ تو بہت موٹی بات ہے کہ اگر ہم مظلومیت میں ہیں تو ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرے گا۔ ایسا نہیں سوچنا، ایسا کبھی بھی سوچنا صحیح نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ضابطہ دیا ہے، وہ ضابطہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مصلحتوں کو ہم سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ ہماری مصلحتیں جتنا ہم سمجھتے ہیں اپنے لیے، اس سے زیادہ بہتر ہمارا رب سمجھتا ہے۔ ہماری دعائیں کس شکل میں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے؟ جس شکل میں ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہمیں اگر کبھی مشکلات کی
مطلب طویل مدت، مشکلات کی طویل مدت میں ہمیں رکھتا ہے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ کبھی ہم اس پہلو سے بھی سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مشکل حالات میں رکھ کر کے ہمارے ایمان، ہمارے یقین، ہمارے دین کو وہ بہتر کر دینا چاہتا ہے تو یہ مشکل حالات بھی ہمارے لیے بہتر ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھ کر کے ہمارے ساتھ احسان نہیں فرمایا ہے۔ مشکل حالات میں بھی رہ کر کے اگر مسلمان سبق حاصل کرے، مشکل حالات میں اپنے اسلاف کے طریقے پر چلنے کے لیے آمادہ ہو، کوشش کرے، اس راستے پر کھڑا ہو جس پر وہ چلتے تھے، اسی استقامت کی کوشش کرے جو استقامت اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، تو مشکل حالات بھی ہمارے لیے بہتر ہو جاتے ہیں۔ کبھی یہ سمجھنا کہ مشکل حالات ہمارے خلاف ہیں، ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک شخص کو بیماری لاحق ہو گئی، وہ یہ سمجھے کہ اس بیماری نے اسے بہت بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیا، لیکن اگر وہ بیماری اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جائے، اس بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت اور بخشش فرما دے، تو یہ بیماری اس کے لیے بہت بڑا اللہ کا فضل بن جاتا ہے، یہ بن جاتی ہے یہ بیماری۔ تو ہر پہلو سے ایک مسلمان کو اپنے رب کے تئیں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھا گمان۔ اچھے حالات میں ہے شکر کرے، اگر خراب حالات میں ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اپنے آپ کو راضی رکھے، الحمدللہ علی کل حال کہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنا رہے۔ آج جتنے حالات ہمارے خراب نہیں ہیں، اس سے زیادہ بے چینیاں پھیلائی جا رہی ہیں، اس سے زیادہ۔ جو حالات ہیں ان پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کریں اور ان سے عافیت کی طرف جانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کریں، ایمان کا سوال کریں، عافیت کا سوال کریں، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے دہراتا رہتا ہوں کہ میرا اپنا جہاں تک تجربہ ہے، عام خاص سبھی یہ باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہماری دعائیں سنتا ہے۔ عرفہ میں لاکھوں لوگ دعا کرتے ہیں، کہاں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ حرم میں لاکھوں لوگ دعائیں کرتے ہیں، کہاں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ ہم ہر جگہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں کہاں قبول ہوتی ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر مسلمان کی دعا قبول اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اس کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ کبھی اسی شکل میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا ہے جس شکل میں بندہ چاہتا ہے دعا کرتا ہے، کبھی اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ مصیبتوں کے دفاع کی صورت میں قبول کر لیتا ہے، دفاع کر دیتا ہے مصیبتیں۔ آج ہم جن حالات میں ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان حالات کو بدل دے، اور بہتر حالات اس سے ہم اگر نہیں دیکھتے ہیں تو ہمارا ایمان رہنا چاہیے کہ اس سے برے حالات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شاید بچایا ہو، ہمارا ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے مشکل حالات میں ہمیں ڈالنے کے بجائے ہماری دعاؤں سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اور مشکل حالات کو ہم سے دفاع کر دیا ہو۔ یا دعا کی قبولیت کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ہماری آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے، ہمارے لیے آخرت میں کوئی ہماری دعا ہمارے لیے ذخیرہ بن جائے، کامیابی کا ذریعہ بن جائے، اجر کا ذریعہ بن جائے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری دعا نہیں قبول ہوئی، آپ کی دعا نہیں قبول ہوئی، تو یہ بھی ساتھ سوچئے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے برکت سے ہماری کسی مشکل کو ٹال دیا ہو۔ جس طرح کی بیماری میں ہے اس بیماری سے بڑی بیماری سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہو، جس طرح کے حالات ہیں اس سے برے حالات سے اللہ تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کی برکت سے بچا لیا ہو، یا اللہ تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کو اجر اور نیکی بنا دیا ہو آخرت کے لیے، جسے ذخیرہ اس نے بنا دیا ہو۔ تو دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور ہمارا یقین اور ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں رد نہیں کرتا، ہمارا ایمان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم مسلمانوں کو کہ کسی کافر پر نان مسلم پر بھی ظلم نہیں کرنا،
وہ بھی اگر دعا کرے گا تو تمہارے خلاف اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ آپ بتائیے، ایک غیر مسلم پر ظلم کرنے سے ہمیں روکا جا رہا ہے، اس لیے روکا جا رہا ہے کہ وہ بھی اگر آپ ظالم کہیں ٹھہرے اور آپ کے خلاف دعا کرے گا تو اس کا بھی رب وہی ہے، اس کا بھی مالک وہی ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، ایمان والوں کے لیے بھی رحمان ہے اور عام لوگوں کے لیے بھی رحیم ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ رحمان و رحیم ہے، مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ تو اس کی مہربانی کا حال یہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ غیر مسلم کی بھی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو ایک مسلمان کے دل میں یہ بات کیسے بیٹھے کہ وہ دعا کرتا ہے اور اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا؟ ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور حالات میں بہت زیادہ ہمیں حالات کا بہت زیادہ شکوہ عوامی ڈھنگ سے مجلسوں میں، اپنے نیٹ ورک میں یا سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پھیلانے سے بچنا چاہیے۔ ضروری چیز ہو بتانا، عام کرنا، اتنا ہی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ عام کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اس سے مروبیت عام ہوتی ہے، اس سے کمزوریاں عام ہوتی ہیں، اس سے تناؤ بڑھتا ہے، اور بہت سارے میسیجز ایسے ہوتے ہیں جو غلط اثر ڈال دیتے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا اس لیے ضروری ہے، اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے کچھ لوگ، تھوڑے لوگ سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں، وہ تھوڑے لوگ اپنی ذہنیتوں کو عام کرتے ہیں، مسلط کرتے ہیں، تو اس کا بھی بہت غلط اثر ہوتا ہے۔ اس لیے اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ بہت ساری دیکھیے، بہت ساری سوشل میڈیا کے پلیٹ فارموں سے پھیلائی گئی بہت ساری باتیں بہت غلط نتیجے دے دیتی ہیں، اس لیے ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ موجودہ حالات میں ہمارے لیے کام یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ بنیادی کام یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ مصیبتیں اور عذاب، جو مصیبتیں آتی ہیں یہ ہمارے کرتوتوں سے آتی ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمارا عقیدہ درست ہے، ہمارے اعمال درست ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی بھی بستی کے لوگ اگر زنا اور سود خوری میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے وہ حلال کر لیتے ہیں اپنے اوپر اللہ کا عذاب، ان کے لیے اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے۔ آج دیکھیے بستی بستی، محلہ محلہ، اپنے اپنے نیٹ ورک میں آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا عام ہے یہ گناہ، یہ جرم کتنا عام ہے، بستی بستی عام ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، جائزہ لیں، تربیتی مجلسوں میں بیٹھیں، مجلسوں کے حلقوں میں بیٹھیں، اور یہ یقین رکھیں کہ ہمارے عقیدے اور ہمارے اعمال درست ہوں گے، ہم تقوی کی زندگی جئیں گے تو اللہ تعالیٰ، ہمارا اصل ولی تو اللہ ہے، اور ایمان والے ولی ہیں اللہ کے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ کہیں بھی ضائع اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اور اگر ان کے اوپر، اپنے بندوں پر، ہم پر، آپ پر اللہ تعالیٰ کچھ مشکلات ڈالتا ہے تو ان مشکلات کے ذریعے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہم توبہ کر لیں، ہم اپنے اعمال اور عقیدے درست کر لیں، ہماری اصلاح ہو جائے۔ اور اگر ہماری اصلاح ہو جاتی ہے کچھ مشکلات سے تو مشکلات ہمارے لیے باعث رحمت ہو جاتی ہیں۔ یہ پہلو بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ آج دیکھیے عام طور پر ہم حالات کی شکایتیں کرتے ہیں، رونا روتے ہیں، ان کے دفاع کے لیے بہت سارے اسباب ہم ڈھونڈتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ بنیادی چیزوں پر ہماری توجہ بہت کم ہے، بہت کم ہے بنیادی چیزوں پر ہماری توجہ۔ ہمارے گھروں میں فساد، ہمارے محلوں میں فساد، سماج میں فساد،
ہمارے اپنے نیٹ ورک میں فساد پھیلا ہوا ہے، بستی بستی فساد پھیلا ہوا ہے۔ کبھی دیکھیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ زنا اور سود خوری کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا عذاب حلال ہوتا ہے، اللہ کے عذاب کا خطرہ اس بستی پر بن جاتا ہے جس بستی میں یہ برائیاں عام ہو جاتی ہیں۔ آج تو ہم لوگ اپنے اپنے حلقوں میں، اپنے اپنے نیٹ ورک میں اگر جائزہ لیں تو شاید بہت مشکل ہو جائے یہ بتانا کہ ہم جس نیٹ ورک میں کام کر رہے ہیں وہ نیٹ ورک سودی معاملات سے پاک ہے، بہت مشکل ہے۔ اس لیے ان سب کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح دیکھیے ہم اپنے ملک میں رہتے ہیں، یہ ہمارا اپنا وطن بھارت، ہمارا اپنا پیارا وطن ہے۔ ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے کو یا کسی کو کہ اپنے وطن سے ہر شخص کو کتنی محبت اور لگاؤ ہوتا ہے، بڑی محبت ہوتی ہے، بڑا لگاؤ ہوتا ہے۔ ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وطن کے ساتھ لگاؤ یہ ایک فطری مسئلہ ہے، یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ یہ اپنے وطن کو پرامن، خوشحال، پیسفل بنانے کے لیے ہر شخص کو پیسفل رہنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ۔ بہت ساری کوششیں اور بہت ساری طاقتیں ہوتی ہیں جو ہمیں بھڑکانے کا کام کرتی ہیں، بھڑکانے کا۔ پیسفل رہنے والے لوگ اور پیسفل ماحول اور سماج کے لیے کوشش کرنے والے لوگ بھڑکانے والی ایشوز کی طرف نہیں جاتے۔ ذہن جاتا ہے، فوراً وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بھڑکانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہمارے ملک کے جو دانشور لوگ تھے، دینی سیاسی میدانوں کے بہت ماہر لوگ تھے، وہ کہا کرتے تھے، جیسے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ مسلمانوں میں اشتعال نہیں ہوتا، کہتے تھے مسلمان مشتعل نہیں ہوتا۔ ساتھ ہی کہتے تھے مسلمان بزدل نہیں ہوتا، بزدلی بھی نہیں ہوتی مسلمانوں میں، لیکن بزدلی اگر آپ بھڑک نہیں گئے تو آپ کو بزدل کہا جائے گا۔ حالانکہ بھڑکنا جو ہے یہ ہمارا بھڑک جانا، چھوٹے چھوٹے ایشو پر، بڑے ایشو پر قابو سے، جذبات سے مغلوب ہو جانا، یہ ہماری کمزوری اور ہمارے نقصان کی بنیادی چیز بن جاتی ہے۔ بچنا چاہیے اشتعال سے، اشتعال سے بچنا ضروری ہے۔ ہر طبقے میں کچھ نہ کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسی طاقتیں ہوتی ہیں جو ہمارے جذبات سے کھیل کر کے ہمیں کھڑا کر دینا چاہتی ہیں۔ ہمیں ایسے جذبات پیدا کرنے والی طاقتیں، چاہے وہ کسی تنظیم کی شکل میں ہو، شخصی سطح پر ہو، کسی پارٹی کی سطح پر ہو، ہمیں بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم مسلمان ہیں، بنیادی طور پر ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ملک میں اور اپنی بستی میں اپنی دینی جماعتوں اور اپنے علماء کی سرپرستی میں رہیں۔ جماعتیں ہیں بستی بستی، جماعتیں اپنے علماء سے جڑی ہوئی ہیں، بستی بستی یہ حالات ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ دیکھیں کہ اس طرح کے ایشوز اور حالات میں ہمارے علماء کیا کہتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے علماء اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر آپ کے علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پروٹیسٹ کرنا ہے تو آپ پروٹیسٹ کے لیے کھڑے ہوئیے، ورنہ آپ بتائیے کہ اگر پروٹیسٹ کی ضرورت ہے تو یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ کام ہے ان کا۔ جو ملک میں سیاسی پارٹیاں ہیں، بڑے بڑے اس کے لیڈران ہیں، ان کے پاس کنٹرولنگ پاور ہے، ان کے پاس بڑی گیدرنگ ہوتی ہے تب بھی وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی کنٹرولنگ پاور نہیں، نہ ہمارے علماء اس کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم پروٹیسٹ میں نکل جائیں۔ ہمارے دین پسند لوگ، اگر دیندار لوگ، مسجدوں سے، دین اور جماعتوں سے جڑے ہوئے لوگ الگ تھلگ ہو کر کے یہ کام کرنا شروع کریں گے تو نہ یہ کام مؤثر ہوگا تجربے میں، نہ مفید ہوگا، دونوں پہلو سے مفید نہیں ہوگا۔ اس لیے دیکھیے عام طور پر جو حالات ہیں، ان حالات میں دیکھیے مؤثر اپوزیشن پارٹیاں اگر یہ کام نہیں کرتی تو ہمارا کام نہیں ہے یہ کرنے کا۔ اس لیے جب لوگ اکسائیں تو بچنا چاہیے، بہت ضروری ہے بچنا۔ ملک میں یہ بدقسمتی ہے
یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ موجودہ میڈیا، موجودہ معاشرہ ہندو مسلم کر کے سماج میں بہت بڑی تفریق اور کھائی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جس حلقے اور جس نیٹ ورک اور جس بستی میں رہتے ہیں وہاں اپنی کوششوں کی حد تک، جہاں تک ہم اپنی استطاعت بھر کوشش کر سکتے ہیں، ملک میں اس طرح کی صورتحال کا سپورٹ نہ کریں، ساتھ نہ دیں۔ ہم اپنے تشخص کے ساتھ عقیدے کے، ایمان کے، لکم دینکم ولی دین کی ہدایت کی روشنی میں اسلامی امتیاز اور شاعر کی پیروی کرتے ہوئے کسی بھی طرح سے طاغوت کی کسی بھی پہلو سے تائید اور سپورٹ نہ ہو سکے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ لیکن اپنے اپنے حلقوں میں، اپنے اپنے نیٹ ورک اور اپنے اپنے تعلقات کے حلقوں میں ایک مسلمان اگر غیر مسلم کے ساتھ کہیں نہ کسی بھی طرح سے جڑا ہوا ہے تو اپنے دین کے تحفظ کے ساتھ، اپنے بہتر اخلاق کی رعایت کرتے ہوئے، اپنے عمدہ اخلاق کے ساتھ غیروں کے ساتھ بہتر ڈھنگ سے پیش آئے، بہتر معاملہ کرے۔ تجارت کرتا ہے، بہتر تجارت کرے ان کے ساتھ۔ پولیٹیکلی اگر جڑا ہوا ہے، مسلمان ہے، نمائندہ ہے، پارٹیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو بھی پارٹی ہے اسے پسند ہے، ان پارٹیوں میں اس کا رول، کردار ایسا ہو کہ پارٹی کے ذمہ داران اور پارٹی کے کارکنان اور بنیادی جو ذمہ دار ہیں وہ قدر کریں کہ مخلص ہیں مشن کے لیے، پارٹی کے لیے، اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اس کام میں وہ لگے رہے۔ لین دین ہے، معاملات ہیں، کہیں بھی یہ ماحول بننے نہ پائے کہ ہم بھی اسی ٹارگیٹ کا حصہ بن گئے، جو ٹارگیٹ لے کر کے کچھ طاقتیں ملک میں کام کرتی ہیں کہ ہندو مسلم کو بانٹا جائے، ہندو مسلم کو الگ تھلگ کیا جائے۔ اور اسی بنیاد پر تو دیکھیے، اسی بنیاد پر تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مسلمان اگر 20% ہیں تو میجارٹی کی بہت بڑی میجارٹی ہے مسلمانوں کے مقابل میں۔ تو اس طرح کی جو سوچ ہے ملک میں، یہ سوچ جو ہے اسی لیے عام کی جا رہی ہے کہ مسلمان اسی دھارے میں آ جائے۔ ہمیں اس سے بچنا ضروری ہے۔ ملک میں جو ہمارے عبقری اور بابصیرت لوگ تھے وہ یہی کہا کرتے تھے کہ اس ملک میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی غیر مسلم میجارٹی کو ہمارے ساتھ جوڑا ہے، تو ہم دین کی دعوت لے کر کے اخلاق کی عظمت کے ساتھ، اسلامی اخلاق کے ساتھ ان میں اس طرح رہیں کہ ہم دعوت دینے کی صلاحیت ہے، نہیں تو ہم اپنے کردار، ایمان اور عمل کے ذریعے داعی بنے رہیں سماج میں۔ ہمارا اس طرح کا انداز ہونا چاہیے۔ ہندو مسلم کی یہ جو بات ہے اور یہ جو یشو بنا کر کے ملک میں عام کرنے کی ایک طاقت کوشش کر رہی ہے، ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم ہندو مسلم معاشرے میں ہم کسی بھی بٹوارے کے قائل نہیں ہیں۔ سماجی سطح پر ہمارا ان سے اختلاف، ہمارا ان سے بیزاری کا جو مسئلہ ہے وہ ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ ہمارا ان سے جو دوری کا مسئلہ ہے، ان کی بدعقیدگی ہے، ان کے جو اپنے خالص ان کے تہوار ہیں، اور اسی طرح ان کا خالص جو مذہبی طور طریقہ ہے، شعار ہیں، ان کی مذہبی نشانیاں ہیں، ان سے ہمیں دوری بنائے رکھنا ہے۔ سماج میں انسانی اور سماجی بنیادوں پر بہت سارے پہلو ہیں۔ ہمارے اپنے سماج میں غیروں کے ساتھ جس طرح بہت سارے پہلوؤں کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، ہمارا کام ہے بہتر سے بہتر اخلاق اور معاملات کے ساتھ ان کے بیچ میں رہنا۔ یہ ہمارا کام ہے۔ اس طرح یہ صبر آزما مسئلہ ضرور ہے، یہ مشکل مسئلہ ضرور ہے، تو صبر ہی کی تو ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، ہماری شریعت جو ہمیں تعلیم دیتی ہے وہ یہی ہے کہ صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرتا ہے۔ مشکلات آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد مشکلات سے نجات دیتا ہے، کشادگی پیدا کرتا ہے، تنگی دور ہوتی ہے۔ تو صبر سے اور مشکلات کے بعد آسانی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہو۔ اسی نقطۂ نظر سے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ معاشرے میں
ہمارا کام یہ ہے کہ جب ہم غیروں کے ساتھ اس نقطۂ نظر سے جینے کے پابند ہیں شریعت میں کہ وہ ہمارے حق میں اگر ظالم ہے تبھی ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں. ہمارا کام ہے کہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں، ان کے لیے اصلاح کی دعا کریں. ہمارا کام یہ ہے. ہم انہیں بتائیں، موقع بموقع یہ بھی بتائیں کہ اگر ظالم ہی رہو گے اور ظلم کی راہ پر چلتے ہی رہو گے تو قرآن بتاتا ہے ہمیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں تعلیم ہے کہ انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو جب وہ ظلم سے باز نہیں آئے، ظلم کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی، اللہ کی پکڑ آ گئی. ہمارا ایمان ہو ہم بتائیں بھی، کہا کہ اگر آپ ظلم کرتے رہو گے اپنے کمزوروں پر، اپنے شہریوں پر اور اپنے ماتحتوں پر جن کے آپ حاکم ہو، جن کے تعلق سے آپ کے پاس پاور ہے، اگر اس پاور کا ناجائز آپ استعمال کرو گے ظلم کرنے کے لیے تو انہیں ڈرایا بھی جائے. اس پلیٹ فارم سے بھی انہیں اس پہلو سے نصیحت کی جاتی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دیا ہے انہیں امتحان میں رکھا ہے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ تو انصاف کریں، کمزور ہیں تو ان کے ساتھ نرمی کریں، شفقت کریں. وہ چاہے جس کمیونٹی سے، چاہے جس مذہب سے، چاہے جس ذات اور برادری سے تعلق رکھتے ہیں، اگر ایسا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں پکڑے گا. جیسے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بیچ میں مظلوم کی دعا اور اللہ کے بیچ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ مظلوم چاہے کافر ہی ہو، مظلوم چاہے کافر اور نان مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس کی بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. تو ہم دونوں پہلوؤں سے ایمان بھی رکھیں اور بتائیں بھی کہ یہ ہلاکت کا راستہ ہے، یہ آبادیوں کو اور ملک کو برباد کرنے کا راستہ ہے. ظلم کا راستہ کوئی خیر اور برکت کا راستہ نہیں ہے، کسی کے ہاتھ سے بھی ظلم ہو. تو ہمارا ایمان بھی ہونا چاہیے، اور یہ ایمان ہو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا. ہم ایمان والے ہیں تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اور ساتھوں ساتھ یہ دیکھیے، ساتھوں ساتھ جہاں ہم غیروں کے ساتھ یہ موقف اور یہ اسٹینڈ رکھتے ہیں، ہمارا کنسپٹ یہ ہے، تو ہم آپس میں اپنے مسلمان بھائیوں کے تئیں کیسا موقف رکھتے ہیں. ہمارے حلقے میں بہت سارے الگ الگ جماعتوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، الگ الگ مسلک اور سیکٹ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. جب ہم ان کے لیے ہدایت اور خیر اور جذبہ ایسا رکھتے ہیں، ہمارے نبی کی سنت ہے، جن کے ہاتھوں آپ کو زخمی کیا جاتا ہے، پتھر مارا جاتا ہے، آپ کو قتل کرنے کی سازش جو لوگ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائے ہدایت فرماتے ہیں. ہدایت کی دعا. ہمارا کام کتنا بڑا بن جاتا ہے کلمہ پڑھنے والے اپنے بھائیوں کے تعلق سے، چاہے آپ ہوں یا ہم ہوں. ہر ایک کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی ذمہ داری کلمہ پڑھنے والے بھائیوں کے تئیں کتنی بڑی ہے. بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم اپنے کلمہ پڑھنے والے بھائیوں کو، آپ ہمیں بتائیں، کہیں ہم غلطی کرتے ہیں تو آپ پر فرض ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ مولانا یہاں غلطی ہو رہی ہے. کوئی بھی غلطی دلیل اور شریعت کے حکم سے طے ہوتی ہے. یہ غلطی ہے. کہیں ہم آپ کی غلطی دیکھیں تو ہم بتائیں کہ یہ بھائی غلطی ہے آپ کی، کیونکہ مسلمان سارے کلمہ پڑھنے والے آپس میں بھائی ہیں. ہم جب گنتی کرتے ہیں اپنے ملک میں تو کہتے ہیں ہم 20 سے 25 کروڑ لوگ ہیں. تو کن کو گنتے ہیں؟ کن کو گنتے ہیں؟ آپ اپنے مسلک کو گنتے ہیں، ہم اپنے مسلک کو گنتے ہیں، یا الگ الگ مسلک کے لوگ اپنے مسلک کی تعداد بتاتے ہیں، پاپولیشن بتاتے ہیں؟ نہیں، ہم سب بتاتے ہیں کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں ملک میں مسلمان ہیں، اور ہم مسلمان ہیں، ملک میں ہم مسلمان ہیں. بہت ساری کمیاں، خامیاں، غلطیاں عقیدے سے لے کے عمل تک ہوتی ہیں. ہمارا کام ہے اپنے بھائی کی کسی بھی عقیدے کی غلطی کو جانے، کسی بھی عمل کی غلطی کو جانے.
ہمدردی، فکر، غم کے ساتھ اس کی اصلاح کی کوشش کریں، اسے بتائیں. ہمارا یہ کام ہے. لان تان کرنا، کسی کو بدعتی کہنا، کسی کو کافر کہنا، کسی کو مشرک کہنا، کسی سے دوری بنانے کی کوشش کرنا. دوری ہم غلطیاں اور برائیوں سے بنائیں گے، اور اپنے بھائی کو جو غلطیوں میں مبتلا ہے اس کی اصلاح کرنے کے لیے اس کے قریب آئیں گے. اگر قریب نہیں آئیں گے تو اصلاح کیسے ہوگی؟ آپ اتنی بڑی تعداد میں اللہ کے فضل و توفیق سے، آپ اتنی بڑی تعداد میں اللہ کے فضل و توفیق سے اہل حدیث ہوئے. آپ کے کتنے بھائی عقیدہ و عمل میں بہت ساری غلطیوں پر ہیں. آپ پر بلا کوشش کے، آپ پر بلا جد و جہد کے یہ کام ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے. بڑی جد و جہد لوگوں نے کی ہے، آپ کے بھائیوں نے، آپ کے دوستوں نے، آپ کے علماء نے، آپ کے بزرگوں نے. اپنے کسی بھائی کے ہاں کوئی بھی غلطی اور کمی آپ محسوس کرتے ہیں تو آپ کوشش کریں. لیکن ملک میں یہ سارا کام ہوتے رہنے کے ساتھ ساتھ مسلمان متحد رہے، مسلمان متحد رہے. مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ مسلکی اختلافات کے مسائل طے کرتے رہیے، بڑی مدت ہو گئی، یہ کام چلتا رہے گا اور اختلاف لوگ اپنی نیتوں کے ساتھ کرتے رہیں گے. لیکن بحیثیت مسلمان، سارے مسلمانوں کو ہندوستان میں اپنے بنیادی مشترکہ ایشو کے لیے ایک رہنا چاہیے، ایک رہنا چاہیے. ہمارا آپ سے کسی مسئلے میں اختلاف ہے، آپ کا ہم سے کسی مسئلے میں اختلاف ہے، آپ طے کرتے رہیے، بات کرتے رہیے. ہماری مسجد میں ایک اذان اگر جمعہ کی ہوتی ہے، آپ کی مسجد میں 2 اذان ہوتی ہے. پڑھیے، غور کیجئے، دیکھیے مسئلہ کیا ہے، حقیقت اس کی کیا ہے. اس کے نام پر ایک دوسرے پر تان تشنی، برا بھلا کہنے کا کام مت کیجئے. کریے، تحقیق کیجئے، دیکھیے، کوئی کسی کو برا بھلا نہ کہے. لیکن یہ سب کرتے رہنے کے ساتھ ساتھ سارے مسلمان بستی وائز، محلہ وائز اور علاقہ وائز، جہاں تک جو جس نیٹ ورک میں ہے، ایک رہے، متحد رہے. یہ ہمارا کام ہے. اور آپ بتائیے، جب ہم دوسروں کے لیے اتنے ہمدرد ہیں، ہمیں اس طرح ہمدردی کی تعلیم اور ہدایت دی گئی ہے، تو ہمیں اپنے کلمہ پڑھنے والے بھائیوں کے تئیں کتنا ہمدرد اور فکر مند ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہاں اگر کوئی غلطی دیکھتے تھے تو آپ ٹوکتے تھے. ٹوکتے تھے کہ نہیں ٹوکتے تھے؟ دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ وقت ہے. ہمیں تو سننا ہے شیخ سے. میرے بھائی نے چٹھی دے دی کہ تھوڑی دیر تک اور آپ بول دیجئے، تو تھوڑی دیر تک یہ سلسلہ جاری میں نے رکھا. لیکن میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی اصلاح کیا کرتے تھے کہ نہیں کیا کرتے تھے؟ اگر اپنے صحابہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کیا کرتے تھے، کہیں لا علمی میں عقیدے کی غلطی ہو گئی، کہیں لا علمی میں نماز میں طریقے کی غلطی ہو گئی، سنت کے خلاف، کہیں معاملات اور تعامل میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، بڑے نے چھوٹے کے ساتھ غلطی کر دیا، چھوٹے نے بڑے کے ساتھ بے ادبی کر دیا، آپ ٹوکتے رہتے تھے کہ نہیں ٹوکتے رہتے تھے؟ ہر مسئلے کے لیے آپ کو مثال مل جائے گی. ایسے ہی ہمارا ماحول بھی رہنا چاہیے. نصیحت اور ٹوکنے کو کبھی بھی مسلمان برا نہ مانے. کیوں؟ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. بھائی کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ایک مومن بھائی کی، اور سب سے بڑا نیک کام ہوتا ہے کہ ہم کہیں غلطی کرتے ہو تو ہمارا بھائی ہمیں ٹوک دے. بہت قدر کرنی چاہیے. ہم اگر کہیں غلطی کرتے ہو، ہمارے کسی بھائی نے ٹوک دیا اور ہم نے اپنی اصلاح کر لی، تو اس کا احسان مند رہنا چاہیے کہ ہمارے بھائی نے ٹوکا نہ ہوتا تو ہم جانتے نہیں تھے. اس لیے اس ماحول میں جینا چاہیے. میں مجلس الدعوہ کے ذمہ داروں کا، ہمارے محترم عباس بھائی اور ان کی جو ٹیم ہے اور یہاں کی جو جماعت ہے، یعنی اپنی روحا کی، ان کی کوششوں کو دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ سب کو انہوں نے جمع کرنے کی کوشش کی، اور کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں سننے اور کہنے کا
بیٹھنے کا انہوں نے ایک بہتر موقع دیا. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول کرے, ہم سب کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے, اور ہم سب کے لیے اس مجلس کو سعادت اور مغفرت کی مجلس بنائے. لیکن بنیادی طور پر میرے بھائیوں جو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اس کا خیال رکھیے. ہمارے علماء کہتے تھے سنت کے خلاف اگر کوئی کام کرتا ہے تو ہمارا کام ہے کہ ہم بتا دیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے, سنت یہ ہے. موجودہ حالات میں آپ کیسے بھی حالات ہوں, ایک مسلمان کو آپ کہیں گے کہ یہ نبی کی سنت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دل میں ایمان کا کچھ حصہ بھی اگر باقی ہے تو سوچنے پر وہ مجبور ہو جائے گا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم دی گئی. ہم لوگ ایک اجتماع میں تھے رتنا گیری کے, وہاں بہت ساری دوسری جماعتوں کے بھی مطلب شافعی علماء اور کئی مفتی تھے. وہاں یہ مسئلہ آیا جمعہ کے دن 2 اذانوں کا. مقصود بھائی ہمارے کتاب علوم سے ایک پیج لے کر کے آئے تھے, بات ہوئی تھی, اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک سوال کے حوالے سے جواب تھا کہ 2 اذانوں کے سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں. تو لکھا ہوا ہے, آپ دیکھیے, اٹھا کے پڑھیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا وہی مجھے محبوب ہے. آپ بتائیے لڑے گا کبھی؟ کبھی بھی اہل حدیث اور شافعی نہیں لڑے گا اگر اسے معلوم ہو جائے. اور کبھی بھی کسی اہل حدیث کو جہاں 2 اذانیں ہوتی ہیں اسے بدعت کہنے کی بھی باتیں نہیں کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے. انہیں سمجھاؤ, انہیں بتاؤ, آپس میں مسائل پر بات کرتے رہو, لیکن بھائی بھائی کی طرح رہو, ایک دوسرے کی غلطیوں کی اصلاح کرتے رہو, اپنی بھی اصلاح کراتے رہو. بھائی بھائی کا کام یہ ہے. اور یہ سمجھو کہ سب سے بڑا محسن ہمارا وہ ہے سماج میں جس نے مال دے دیا, پولیٹیکلی سپورٹ کر دیا, وہ نہیں, وہ بھی ہمارے محسن ہیں. لیکن سب سے بڑا محسن وہ ہے ہمارا جو ہمیں کہیں عقیدے کی غلطی ہوتی ہو تو وہاں صحیح عقیدہ بتا دے, کہیں عبادتوں میں سنت کے خلاف ہم کرتے ہو تو سنت کا طریقہ ہمیں بتا دے, کہیں ہم گناہوں میں مبتلا ہو اور اسے گناہ اور بدعت نہ سمجھتے ہو ہمیں بتا دے کہ یہ بدعت ہے. سب سے بڑا محسن ہمارا وہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. رب العالمین سے پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی یہ مجلس ہم سب کے لیے باعث سعادت بنا دے. رب العالمین اس ملک کے حالات کو بہتر کرے, اور جو لوگ بھی ملک میں مسلمانوں کے خلاف بالخصوص زیادتی کی راہ پر اور راستے پر چل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرما دے, انہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے, اور ہم سب کو صبر کے ساتھ, تقوی کے ساتھ اور بھائی بندی کے ساتھ, اتحاد کے ساتھ ملک کی بھلائی اور دین کی بالادستی کے لیے اپنی ساری امکانی صلاحیتوں کے ساتھ, سارے سورسز کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.